الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، اہل اسلام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ایک بار پھر ماہ ذو الحجہ شریف ہمیں اپنی زندگی میں ہمیں عطا فرمایا، جس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ماہ ذو الحجہ کی برکات اور فضیلت اور اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام عشر ذی الحجہ، افضل ایام الدنیا ایام عشر ذی الحجہ۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں ذو الحجہ کے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، اور عرض کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دن بھی اس کے برابر نہیں۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اس کی افادیت یوں ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اس عشرہ مبارک ان 10 دنوں کا احترام کرے گا، ان 10 ایام کی عزت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 10 طرح کی عزت عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے اس مقدس مہینے ذو الحجہ شریف کے ایام میں اپنے گناہوں سے بچے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کی توقیر کو سمجھے گا، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو 10 طرح کی عزت عطا فرماتا ہے۔ آج کا یہ مبارک عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور میں نے سمجھا کہ یہ آپ احباب کی خدمت میں اپنی حاضری پیش کروں، اور اس حاضری کے طفیل اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے اسی نیت اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور کہا گیا کہ جو شخص اس عشرہ کی عزت و احترام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو 10 طرح کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے کہ اس شخص کی عمر میں برکت پیدا کی جاتی ہے۔ نمبر 2، پھر اس کے مال میں فراوانی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کی اولاد کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 4، گناہوں کا کفارہ وہ یہ 10 ایام بن جاتے ہیں۔ نمبر 5، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو جو شخص ان 10 ایام کی عزت توقیر کو سمجھے گا تو اللہ رب العالمین آخری وقت اس کے لیے آسان فرما دے گا، اور اس کی روح جو ہے وہ آسانی سے قبض ہوگی۔ اور جب وہ شخص نمبر 7 کہ وہ انسان جب اندھیروں میں چلے گا تو اللہ رب العالمین ان اندھیروں میں اس کے لیے روشنی کا بندوبست فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 8 کہ ہم جیسے گناہ گار جب میزان پہ جہاں اعمال تولے جائیں گے تو جب وہاں پہنچیں گے تو اس عشرہ مبارک کی فضیلت کو، اس کی افادیت کو، اس کی عزت و احترام جاننے والے کو اللہ رب العالمین جب وہ میزان کے وقت اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے میزان کو، اس کے نیک اعمال کو باری کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 9، طبقات جہنم سے نجات، جتنے بھی جہنم کے طبقے ہیں ان سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اور نمبر 10، جنت کے درجات پر اس شخص کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں
بشارت دی ان خوش نصیبوں کو کہ جو شخص ان ایام کی پاسداری کرے گا، ان ایام کی عزت اور توقیر کرے گا، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنی رحمتوں کے، اپنی بخششوں کے دروازے کھول دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یوں تو سارا عہد ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ظاہری نبی پاک علیہ السلام کا جو دور تھا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ظاہری طور پہ یہاں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص تھا جو گانے گایا کرتا تھا، لیکن جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا تو وہ شخص روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ پورے 11 مہینے وہ گانے گایا کرتا تھا، لیکن جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ شخص روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص ہے کہ وہ پورا سال جو ہے وہ گانے گاتا ہے، لغویات میں مشغول رہتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب یہ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تو بتا کہ تو اس ماہ مقدس میں جو روزہ رکھتا ہے، حالانکہ تو پورا سال گانے گاتا ہے، تو آج تو روزہ رکھتا ہے، تو یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں گانا گاتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ جو ماہ مبارک اور بالخصوص یہ جو عشرہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کے ایام ہیں اور حج کے دن ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں کی دعاؤں میں شامل فرمائے جو حرم مکہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں۔ تو وہ جو لوگ وہاں دعائیں مانگتے ہیں، تو میرا یہ ایمان اور میرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے اور میری یہ التجا ہے کہ جو لوگ اس وقت وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہوں تو ان لوگوں کی دعاؤں میں میں بھی شامل ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان دعاؤں میں شریک فرما کر بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ قربانی کرنے اور جہاد کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، اور جب ترویہ کا دن ہوگا تو تجھے 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربان کرنے اور جہاد کے لیے 1000 گھوڑے دینے کا اللہ تعالیٰ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بدلے 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربانی کرنے اور جہاد کے لیے 2000 گھوڑے دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا، اور 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے روزوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ اپنی سند کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں اعمال جس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں باقی ایام میں نہیں۔ ایام تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ان 10 ایام میں کرم فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جو اعمال کا ثواب ان 10 ایام میں اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، وہ باقی کسی دن میں یا باقی کسی مہینے میں وہ نہیں عطا کیے جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا بھی اتنا مقام نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور کچھ بھی بچا کر نہ لایا، اللہ تعالیٰ اسے یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ ابو البرکات پھر اپنی سند کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں خبر دی، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو اس ماہ مبارک میں ترک نہیں فرمایا، نہیں کرتے تھے:
ذوالحجہ اپنی زندگی میں یعنی 4 چیزوں کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 ذوالحجہ شریف کے پہلے عشرے کے روزے، پھر دوسرا عاشورہ کا روزہ، پھر ہر مہینے کے 3 روزے، اور صبح سے پہلے فرض سے پہلے جو فجر کی 2 سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ تو حضرات ذی وقار یہ آج ذوالحجہ شریف شروع ہو رہا ہے اور کتنا مبارک دن ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے مغفرت کا سامان اللہ رب العالمین سے حاصل کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت و بخشش کی التجا کریں، وہ نماز کی صورت میں، وہ اس ماہ مبارک کے روزے کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، حج کی صورت میں، تسبیح و تحلیل کی صورت میں، اور پچھلی رات اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے کی صورت میں۔ یہاں میں ذوالحجہ کی شریف کی نماز کا بتا دیتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحجہ کی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھا، گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والوں کی طرح عبادت کی، اور جس نے ان میں سے ایک دن بھی روزہ رکھا، گویا اس نے پورا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو عبادت میں کوشش کرو، کیونکہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی اور اس کی راتوں کی عزت باقی دنوں کی حرمت سے زیادہ ہے، اور ان کی حرمت زیادہ ہے عزت۔ اور جو شخص ان 10 دنوں کی کسی رات کی آخری تہائی میں 4 رکعت نماز پڑھے اور بعد میں جو چاہے دعا مانگے، اس کے لیے حج بیت اللہ روزہ مطہرہ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ مجدہ جاں فضا بھی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی حاجت، جو بھی دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ نماز کا طریقہ اس طرح کہ ہر رکعت میں ایک بار 4 رکعت اگر پڑھے گا کہ ہر رکعت میں ایک بار فاتحہ، ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر رکعت میں 3 بار آیت الکرسی پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو ہاتھ اٹھا کر چند کلمات ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، تو اللہ رب العالمین ان کلمات اور اس نماز کے صدقے اس انسان پر، اس خوش نصیب بندے پر اللہ رب العالمین مہربان ہوگا اور اس کی ساری عبادات اور اس کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اور آخر میں جو دعا ہے، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرہ جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی اور بالخصوص ان 10 ایام کی حرمت، توقیر، عزت کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔